اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشۂ کمال کی 19ویں نشست میں آپ کی خدمت میں معین کمالی حاضر ہے۔ ایک وضاحت فوراً ہی مجھے کرنی پڑ رہی ہے کہ کل کے پروگرام کو میں نے 19ویں نشست کہہ دیا تھا، جبکہ وہ 18ویں نشست تھی۔ کل والی نشست 18ویں تھی اور آج والی 19ویں نشست ہے۔ اس وضاحت کے بعد میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ تدریس میں گزرا ہے، اور تدریس میں ملت سیکنڈری اسکول کورنگی کی 10 سال تک میں نے جو خدمت انجام دی، لوگوں کو، غریبوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کے تعلیمی مسائل حل کرنے کے لیے جو کچھ میں نے اور میرے احباب نے کیا، وہ ظاہر زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا اور اس کا وقتاً فوقتاً ذکر آتا رہے گا۔ آج میں ملت اسکول ہی سے آغاز کر رہا ہوں کہ وہاں جو ٹیم چلانے والی تھی اسکول کو، وہ 3 افراد پر مشتمل تھی۔ ان میں سے ایک تھے عبداللطیف صاحب، دوسرے تھے ظہیر صاحب اور تیسرے تھے محی الدین صاحب۔ یہ 3 افراد سب سے زیادہ پیش تھے، باقی میری بھی تھوڑی سی خدمات تھیں۔ تو ہم سب مل کر ملت سیکنڈری اسکول کو اس انداز میں چلا رہے تھے۔ 1965 میں قائم ہوا تھا اسکول، کہ اس زمانے میں 6ٹھی کلاس کے بچوں کو داخلے بالکل نہیں مل رہے تھے۔ سرکاری اسکولوں کی محدود جو نشستیں تھیں، وہاں جب داخلے ختم ہو گئے تو پھر مجبوراً سماجی کارکنوں نے ملت اسکول قائم کیا۔ اور آپ کو یہ دلچسپ اور حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اس اسکول کی فیس سرکاری اسکولوں کے فیس کے بالکل برابر تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب وہ اسکول چھوڑا ہے، اس وقت تک یعنی 10 سال کے بعد تک 6.5 روپے میٹرک کی فیس تھی، جبکہ سرکاری اسکولوں میں 6.5 روپے تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پیسے کی کمی جو تھی چھوٹے سے اسکول میں، تو اساتذہ کی تنخواہ کس طرح پوری ہوتی؟ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ اساتذہ کے لیے پھر اسکول کے دیگر معاملات کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ پھر بڑی ایک اور بات یہ سبق آموز کہ جن اساتذہ نے وہاں فرائض انجام دیے، انہوں نے کم سے کم پیسے لے کر خدمت کرنے کا جذبہ سامنے رکھا اور اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ مجھے ایک استاد ایثار محمد عبداللہ صاحب، جو مہر فوقی بداعینی کے نام سے بہت اچھے شاعر بھی مشہور ہوئے، انہوں نے 80 روپے ماہانہ پہ آمادگی ظاہر کر دی کہ میں کام کروں گا۔ وجہ یہ تھی، میں جب آیا اسکول میں تھوڑے دنوں کے بعد، تو میں نے پوچھا ایثار صاحب آپ کو 80 روپے دے رہے ہیں، باقی لوگوں کو 120 130 روپے دے رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کہ لے بھائی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ خدمت کرنی ہے بچوں کی، تو آپ کم سے کم کتنے میں گزارا کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جی 80 روپے میں گزارا کر لوں گا۔ تو خیر میں نے پھر بعد میں انتظامیہ سے کہہ کر میں نے کہا نہیں بھائی، ایک شخص اگر خلوص سے کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حق مارا جائے۔ اور بہت محنتی استاد تھے، وہ بہت قابل تھے۔ تو پھر میں نے کہہ کر ان کے پیسے بڑھوائے، اور میں نے پہلے بتا چکا ہوں، میں 200 روپے میں ملت سیکنڈری اسکول کا پرنسپل مقرر ہوا تھا۔ تو خیر یہ تو ہوئی ابتدائی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی اخراجات کیسے پورے ہوتے؟ تو اس سے پہلے ایک بات، روزنامہ جنگ کے بڑے اچھے رپورٹر تھے جو لانڈی میں رہتے تھے، علی حمزہ خان، وہ ایک دن مجھے مل گئے کسی تقریب میں۔ مجھے کہنے لگے کمالی صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ بڑا لوٹ رہے ہیں ملت اسکول میں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کیا کہہ لیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ تنخواہیں کم دیتے ہیں اور زیادہ پر دستخط کراتے ہیں رجسٹر پر، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی پیسہ ادھر ادھر کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو میں نے کہا جی آپ کسی بھی دن آ جائیے، چپکے سے کسی کو بھیج دیجئے، ریکارڈ ہر وقت سامنے ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور استاد موجود ہوں گے، ان سے قسم دے کے پوچھ لیجیے گا۔ تو پھر ہنسے وہ، کہنے لگے بھائی مجھے جو آپ کیے اور اسکول کے بارے میں معلوم ہوا ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں کہ جو کم سے کم تنخواہ پر کام کر رہے ہیں، اور جو ان کو پیسے دے رہے ہیں تنخواہ کے، وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے ہی ہیں، تو اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے، جبکہ ہمیں دوسرے پرائیویٹ اسکولوں کا حال معلوم ہے کہ وہ پیسے کم دیتے ہیں، زیادہ لکھواتے ہیں، اور آپ جتنی تنخواہیں دے رہے ہیں یہاں،
اس سے بھی کم تنخواہیں ہیں بعض پرائیویٹ اسکولوں میں، لیکن آپ تو شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے اتنے پیسے، بس اس میں کر لیجئے، گزارا کر لیجئے، انشاءاللہ آئندہ حالات اچھے ہوں گے تو کچھ بہتر ہو جائے گی۔ اب میں جو سوال پہلے اٹھایا تھا وہاں پر آ رہا ہوں واپس، کہ اخراجات پورے کس طرح ہوتے تھے۔ یہ 3 افراد کی جو ٹیم تھی جن کے نام میں نے لیے ہیں، لطیف صاحب، ظہیر صاحب اور محی الدین صاحب، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے فنڈ ریزنگ کرتے تھے، پیسے لاتے تھے لوگوں سے، ڈونیشنز لاتے تھے اور اسکول کے فنڈ میں ڈالتے تھے پیسے، اس سے اسکول کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ ان تینوں میں مجھے سب سے زیادہ جو پسندیدہ شخصیت لگی وہ محی الدین صاحب کی تھی۔ اتنا مخلص آدمی، اتنا شریف آدمی، راجستھان کے ہمارے علاقے کے تھے وہ، اس قدر انکسار ان کے اندر، خدمت کر رہے ہیں اور بہت سر جھکا کے کہہ رہے ہیں نہیں یار ابھی تو اور بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ جاتے تھے، یہ ان میں سے 2 حضرات تو تھے، پی ڈبلیو ڈی کا ایک محکمہ ہوتا تھا اس زمانے میں، وہاں یہ لوگ ٹھیکیدار تھے، تو مختلف جو وہاں تعمیراتی کام ہوتے تھے، سامان کی فراہمی کا جو ذمہ ہوتا تھا، تو یہ 2 حضرات تو یہ کام کرتے تھے۔ تو وہاں سرکاری لوگوں سے بھی اور دوسرے ٹھیکیداروں سے بھی ان کے جو تعلقات تھے وہ استعمال کر کے اور اس طرح اسکول کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ جس وقت اسکول کھولا گیا ہے، فرنیچر نام کی کوئی ایک چیز نہیں تھی، خالی کلاسیں تھیں۔ استاد جو ہیں ان کے لیے اسٹولوں کا، چھوٹے چھوٹے اسٹول ہوتے تھے، ان کا انتظام کیا، کبھی اس پہ بیٹھ جاتے، کبھی کھڑے ہوتے، اور بچے بیچارے وہ ٹاٹ کی پٹیاں ہوتی تھیں ان پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن 10 سال کے بعد جب میں نے اس اسکول کو چھوڑا ہے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا اسکول ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی لیبارٹری بھی تھی، لائبریری بھی تھی، صحت کا بھی انتظام تھا، تعلیم کا تو خیر میں کیا کہوں، آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کے مقابلے میں اس اسکول کا معیار بہت بلند تھا، اور اس کی بنیادی وجہ وہی جذبہ خدمت تھا جو تمام ساتھیوں کے اندر موجود تھا۔ کبھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان کا نام چھپے، ان کی شہرت ہو، تو نام و نمود کی خواہش سے بالکل ہٹ کر محی الدین صاحب جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اس قدر خلوص اور خاموشی کے ساتھ آگے آنے کی تو انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ دوسرے لوگ تو کبھی اسکول کے جو پروگرام ہوتے تھے اسٹیج پر بیٹھ جاتے تھے، وہ بیچارے سامنے بھی نہیں آتے تھے، وہ کہتے نہیں کام ہونا چاہیے، نام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں سرکاری ہوں یا نجی، اگر ان میں 2-4 بھی مخلص لوگ آ جائیں، دیانتدار لوگ آ جائیں اور خدمت کا جذبہ لے کر لوگ آ جائیں، تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے، کیسی بدل سکتی ہے۔ جبکہ ہم ہر معاملے میں سرکار دربار کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ فنڈ آئے گا تو ہم کچھ کریں گے، تو وہ فنڈ جو آتا ہے اوپر سے وہ آپ دیکھ لیجئے، وفاق والے کہتے ہیں ہم نے فنڈ دیا، صوبے والے کھا گئے، صوبے والے کہتے ہیں ہم فنڈ دیتے ہیں، بلدیاتی ادارے کھا گئے۔ تو یہ کھانے پینے کا سلسلہ ختم اسی وقت ہوگا جب مخلص لوگ آگے آئیں گے۔ بددیانت بے ایمان لوگ جب تک ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے، ہمارا معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ وہ اسکول جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ملت اسکول، آج میری اطلاع کے مطابق 5 سے 6 ہزار طالب علم یعنی لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت بہت چھوٹا سا اسکول ہم نے کھولا تھا۔ تو اگر خدمت کا جذبہ لے کر ہر علاقے کے لوگ آگے آئیں تو مسائل ہم خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ ہر بات میں حکومت کی طرف اور سرکار کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات تھی جو میں اصل میں یہ تمید تھی ایک اور تناظر میں، اور وہ تناظر یہ ہے کہ ہماری جو صحافی برادری اس وقت جس مشکل سے دوچار ہے، میرے اپنے علم میں ہے کہ کئی گھروں میں فاقوں تک کی نوبت آئی ہے۔ ظاہر ہے 2 سال سے 2.5 سال سے اگر تنخواہیں نہیں ملیں گی تو کیا کریں گے بیچارے، جو تھوڑے بہت کچھ کام ہنر جانتے ہیں چھوٹا موٹا کام کر کے پھر شام کو اخبار کے دفتر میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا گزارا کس طرح ہوتا ہوگا، یہ تصور، یہ خیال مالکان کو ابھی تک نہیں آیا۔ اور میرے علم کے مطابق مالکان کا جو کارٹیل ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ حکومت سے بھی اگر ہمیں پیسے مل گئے، سرکاری اشتہارات اور ایجنسیوں کے ذریعے جو اشتہارات کے پیسوں کا یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں اس لیے ہم کارکنوں کو کیسے دیں تنخواہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بہت سے میرے علم میں بھی ہیں کہ بعض جگہ مل بھی رہے ہیں پیسے، لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ جو ہم نے نہیں دیا ہے وہ تو سمجھ لو کھا لیا، اب آئندہ جو دیں گے اس میں بھی
میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ لیں جی ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر آدھی تنخواہ میں کام کرنا تو کریں، تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ بھائی بالکل ہی نہیں مل رہی، اس کی آدھی کیا ہوگی یہ بتا دیں آپ۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ جملہ انہوں نے کہا، اور وہ واقعی کام کر رہے ہیں ایک ادارے میں، ان کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ پھر اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ یہ جو اخبار کے جو مالکان ہیں، ان میں سے بہت سے تو دوسرے کاروبار کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ بعض مثال کے طور پر کاغذ کا کوٹا منگواتے ہیں، پھر اس کو بلیک میں فروخت کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کھول رکھے ہیں، بعض نے تعمیرات کے شعبے میں اپنا سرمایہ لگا رکھا ہے، انہوں نے تعمیرات کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے روابط بڑھا رکھے ہیں اپنے، اور ان کا سرمایہ وہاں محفوظ رہتا ہے، بڑھتا ہے، محفوظ بھی نہیں رہتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں بھائی، اگر آپ خدمت جن لوگوں سے کے پیسوں سے، جن کی محنت سے آج آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تو بھیا آلو چھولے کے کاروبار سے بھی آپ غریب کارکنوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو آلو چھولے کے کاروبار نصیب کرے، اور اس میں ترقی بھی دے، لیکن جذبہ یہ رکھیے کہ کچھ فیصد ان غریب کارکنوں کو جو آپ کے ساتھ کئی برس سے کام کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچے، ان کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ کے یہاں جواب دہی کا ذرا سا تصور کر لیجئے کہ وہاں کیا جواب دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا میں پروگرام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔